بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائد استار ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سٹی کالج آف سائنس. اسٹوڈنٹس، آج ہم راؤنڈ 4 کا ٹیسٹ نمبر 5 اسے ڈسکس کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کا حصہ معروضی. حصہ معروضی میں جو MCQ نمبر 1 ہے اس میں ہے قرآن پاک کی منزلیں ہیں. بیٹا یہاں پر ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں. نمبر 1 آپشن ہے 5، نمبر 2 آپشن میں 3 لکھا ہوا ہے، 3 لکھا ہوا ہے. نمبر 3 آپشن میں ہے 7، نمبر 4 پر ہے 4. تو قرآن پاک کی منزلیں جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہے C یعنی 7 ہیں. سیکنڈ MCQ کی طرف کتاب الآثار کے مؤلف کا نام ہے. اس میں بھی ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں: امام مالک، سفیان ثوری، امام ظاہری، امام ابو حنیفہ. تو کتاب الآثار کے مؤلف کا نام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ہے. نمبر 3 قرآن پاک نازل ہوا. آپشنز میں دیکھتے ہیں ہم لوگ: رمضان، محرم، رجب، شعبان. تو بیٹا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے. اب پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کے آپشنز کے حوالے سے. قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. نمبر 4 ہے ہمارے پاس مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد ہے. اس میں جو آپشنز میں ہمیں جو دیے گئے ہیں اس میں ہے 1، 2، 4، 3. جو صحیح جواب ہے ہمارا مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد 4 ہے. ناموں سے تو آپ بھی واقف ہوں گے. تورات ہے، زبور، انجیل اور قرآن مجید. نمبر 5 MCQ ہے موطا تعریف ہے. یہ حدیث سے متعلق ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نقل کیا گیا ہے. اس میں یہاں پر بتایا گیا آپشنز میں جو ہمیں دیے گئے ہیں: نمبر 1 آپشن پر ہے امام مالک، نمبر 2 پر ہے امام ابو حنیفہ، نمبر 3 ہے امام ظاہری، نمبر 4 پر ہے امام بخاری. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے امام مالک. موطا تعریف ہے امام مالک کی. انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی جو خصوصیت ہے یہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث سے متعلق ہی، لیکن اس کتاب کی جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ حضرت یہ امام مالک نے یہ جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے احادیث کو عنوانات کے اعتبار سے لکھا. اور پھر جب اس کتاب کو لکھا گیا تو اس کو جو ہے وہ علماء کرام کے سامنے پیش کیا گیا. تقریباً 70 کے قریب تعداد تھی. تو کہتے ہیں سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، سراہا اس کتاب کو. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بہترین احادیث پر جو کتاب جو ہے نا، یہ موطا جو ہے وہ امام مالک کی بہترین کتاب ہے. نمبر 6 ہے ہمارا، یہاں پر سرکاری سطح پر تدوین ہوئی، تدوین حدیث ہوئی. یہ احادیث کو جو اکٹھا کرنے کا کام سرکاری طور پر کیا گیا ہے. اس میں جو ہمارے پاس آپشنز ہیں، پہلے آپشن میں ہے خلافت راشدہ، دوسرا ہے ہمارے پاس خلافت بنو عباس، تیسرا ہے عمر بن عبدالعزیز، چوتھا ہے دور اول. تو ہمارا جو رائٹ آپشن ہے سرکاری سطح پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں حدیث کی تدوین ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ اس میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ دور ثانی ہے تدوین حدیث کا، کہ جب صحابہ کرام، دیکھیں طبعی موت تو ہر انسان کے لیے ہے، تو جب صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا تھا کہ احادیث جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہی چلی جائیں گی. تو پھر اس بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری طور پر احادیث کو اکٹھا کرنے کا اعلان کیا تھا. نمبر 7 ہے ہمارا آیت کا لغوی معنی ہے. اس میں جو آپشنز ہیں ہمارے پاس: A آپشن ہے نشانی، B پر ہے قلم، C پتھر، D قدم. ہمارا جو صحیح جواب ہے وہ ہے A آپشن ہے نشانی. آیت کا لغوی معنی نشانی ہے. نمبر 8 پر دیکھتے ہیں ہم لوگ تدوین قرآن کے ادوار ہیں. یہاں پر جو 4 آپشنز ہیں اس میں بتایا گیا ہے. پہلے آپشن میں ہے 1، دوسرا ہے ہمارے پاس 2، تیسرے میں بتایا گیا ہے 3، چوتھے میں ہے 4. تو تدوین قرآن کے ادوار 3 ہیں. اس میں جو ادوار بتائے جاتے ہیں، ایک تو ہے دور رسالت، دوسرا ہے دور صدیقی، تیسرا ہے دور عثمانی. تو اس طرح سے ہمارے 3 ادوار بنتے ہیں. لاسٹ ہمارا MCQ ہے قرآن مجید کے ہر حصے کو کہتے ہیں. آپشن میں دیکھتے ہیں ربع، نصف، پارہ، ثلاثہ. صحیح ہمارا جواب جو ہے وہ ہے پارہ. قرآن پاک کے ہر حصے کو پارہ کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹس حصہ انشائیہ سبجیکٹو پارٹ کی طرف، جس میں ہمارے شارٹس ہوں گے. شارٹس میں سب سے پہلا ہمارا حدیث سے متعلق ہے، ترجمہ اس کا پوچھا گیا ہے.
الصدق ینجی والکذب یہلک، اس کا ترجمہ کریں۔ یہ آپ کے سلیبس میں دی گئی ہے حدیث، اس میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ سیکنڈ شارٹ کی طرف آتے ہیں، اس میں ہے کہ سنن نسائی کے مؤلف کا نام تحریر کریں۔ یہ حدیث سے متعلق ہے۔ اس میں سنن نسائی کے جو مؤلف کا نام ہے وہ ہے امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی نسائی۔ نمبر 3 دیکھتے ہیں شارٹ، اس میں ہے کہ اصول اربعہ سے مراد کون سی کتابیں ہیں، اور اصول اربعہ سے کیا مراد ہے، اور دو کتابوں کے نام یہاں پر انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں۔ جواب میں ہمارا آ جائے گا کہ فقہ جعفری کے 4 مستند ترین حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 کتابوں کے نام پوچھے ہوئے ہیں، تو اس میں پہلا نام ہے الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب ہے، اور سیکنڈ ہے ہمارا یہاں پر کتاب کا نام تہذیب الاحکام، یہ ہے ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی۔ شارٹ نمبر 4، پہلی وحی کا ترجمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت کے لیے جو ہے وہ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کئی دن تک وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ تو جب عمر مبارک کا 40واں سال ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول عبادت میں ہی مصروف تھے۔ تب جبریل امین آئے اور پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بیٹا یہاں پر اس کا ترجمہ پوچھا گیا ہے، تو ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، بنایا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا آدمی کو وہ جو وہ نہ جانتا تھا۔ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ شارٹ نمبر 5 ہے، فن اسماء و رجال سے کیا مراد ہے۔ یہ تدوین حدیث کا جب دور آیا، یعنی جب احادیث کی تدوین کی گئی، احادیث کو اکٹھا کیا گیا، تو اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب احادیث کی چھان پھٹک کی گئی کہ صحیح اور غلط احادیث کو الگ الگ کیا جائے، تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ یہ تیسرے دور میں یہ فن جو متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کا جو جواب آئے گا، اسماء و رجال علم حدیث میں باقاعدہ ایک فن ہے، اور تیسرے دور میں اس کی تدوین ہوئی تھی۔ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کو روایت کرنے والے لوگوں کے زندگی کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ منافقین نے جب احادیث گھڑنا شروع کر دی تھیں تو ان کی روک تھام کے لیے اس فن کو ایجاد کیا گیا تھا، اور جس کتاب میں ان جو محدثین ہیں ان کے جو حالات وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ علم اسماء و رجال کی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ شارٹ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، قرآن پاک کا انداز بیاں کیسا ہے۔ یہاں پر اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا انداز بیاں بےحد پیارا اور دلکش ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہر کوئی سننے کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کلام میں بلا کی تاثیر ہے۔ اب دیکھیں یہ کلام کی تاثیر ہی تھی کہ جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کلام کو سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے گئے اور قرآن پاک یعنی اسلام لے آئے۔ اور قرآن کی تاثیر کے بارے میں اگر قرآن میں دیکھا جائے تو اس میں تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو انسان تو دیکھ لیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ تو یہاں پر بھی اسی کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو انسان کے دل میں اترتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ قرآن پاک کے انداز بیاں کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اس کا جو انداز بیاں ہے بالکل جدا ہے ان سے، اور یہ وہ کتاب ہے جو براہ راست انسان کو جو ہے مخاطب کرتی ہے۔ سیکنڈ شارٹ ہے ہمارا، حدیث کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ حدیث کا لغوی معنی جو ہے وہ گفتگو، کلام، بات چیت کے ہے۔ اصطلاحی معنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ نمبر 8، صحیفہ صادقہ کے مؤلف کا نام، ان کا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، یہ صحیفہ صادقہ کے مؤلف کا نام ہے۔ اسٹوڈنٹس ہمارا لاسٹ شارٹ ہے، قرآن پاک کے 4 صفاتی نام اور معنی لکھیں۔ اس میں جو 4 نام بتائے گئے ہیں قرآن پاک کے، کتاب البرہان اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے قرآن پاک کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو صفاتی نام ہیں ان کی تعداد 55 بتائی گئی ہے۔ یہاں پر ہم 4 صفاتی نام کا ذکر کریں گے۔ پہلا نام ہے الکتاب،
اس کا میننگ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کی مستحق جو کتاب ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں بھی دیکھیں اس کا ذکر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. سیکنڈ پر آتے ہیں تو اس میں ہے نور. اس کا جو میننگ ہے روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب. الفرقان, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب. الذکر, چوتھا ہمارا یہ نام ہے قرآن پاک کا جس کا میننگ ہے نصیحت. آپ نے بھی پڑھی ہوگی, بہت عام اور ایک مشہور سی آیت اس میں آتی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اسٹوڈنٹس, یہ تھے ہمارے آج کے اس ٹیسٹ نمبر 5 کے شارٹس اور ایم سی کیوز. آئی ہوپ سو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے اسٹوڈنٹس کہ وقت کی قدر کرنا سیکھو. آج کل کے جیسے حالات ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قیام کریں, گھروں میں رہیں, اور جتنا بھی آپ کو ٹائم ملا ہے اس میں جو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو فوکس کریں, اور بہترین جو چھوٹی سی ایک بات کہ محدود رہیں, محفوظ رہیں. اللہ حافظ. اس میں کہہ دوں میں نے اللہ حافظ.